امریکہ میں اس وقت ایک معاملہ یہ ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کیے ہیں، اور یہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے، اس ایگزیکٹو آرڈر نے بیسکلی ایگزیکٹو آرڈر میں لکھا یہ گیا ہے کہ جو دواؤں کی قیمت ہے وہ کم ہو جائیں گی، اور دواؤں کی قیمت کو کم کرنے کا یہ آرڈر ہے۔ امریکہ میں ہم جانتے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہے ہیلتھ کیئر کا، دوائیں بہت مہنگی ہیں، تو اب یہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سائن کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، صدام طفیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں نیو یارک سے۔ ہمیں صدام، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ اب ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے امریکہ کی عوام کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑا ریلیف سامنے آیا ہے، اور انہوں نے جو ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ سائن کیا ہے، جس کے تحت دواؤں کی قیمتوں میں 50 سے 80% کمی متوقع ہے۔ تو کیا کوئی تفصیل بتا سکتے ہیں اس کی آپ؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2020 میں ایگزیکٹو آرڈر پہ سگنیچرز یعنی دستخط کیے تھے، جس کا مقصد تھا کہ امریکہ میں دواؤں کی قیمتوں جو ان میں نمایاں کمی لائی جائے، کیونکہ دیگر ترقی یافتہ ممالک کی نسبت امریکہ میں ادویات کی قیمتیں بہت، اور اس حوالے سے موسٹ فیورڈ نیشن پالیسی کو متعارف کرایا گیا، اور اس میں فارماسیوٹیکلز کمپنیز کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا کہ وہ قیمتوں میں نمایاں کمی لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹر فار میڈیکیئر میڈیکیڈ سروسز کو بھی اس میں ہدایت جاری کی گئی کہ وہ اس حوالے سے پائلٹ پروگرامز یا نئے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ لاگو کریں۔ صحیح۔ اچھا صدام، یہ بتائیے گا کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اس قانون کو کیا عدالت میں چیلنج کر سکتی ہیں؟ کیونکہ ٹرمپ کے بہت سارے ایسے آرڈرز ہیں جن کو عدالت میں چیلنج کیا گیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ عدالتیں روک بھی رہی ہیں۔ جی بالکل، بہت سی دوا ساز کمپنیوں نے اس قانون کو چیلنج کر دیا، عدالت میں چلے گئے وہ، اور ان کا کہنا تھا، جو ان کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ اسے کانگریس سے منظور نہیں کروایا گیا ہے۔ اوکے، اچھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے عوام کا تو بڑا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ امریکہ کے جو عوام ہیں ان کا ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ان کے لیے ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے، اور جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ امریکہ میں ادویات جو ہے وہ دیگر ممالک کے مقابلے میں کئی گنا مہنگی ہیں، تو عوام کیا کہتے ہیں؟ امریکی عوام کی جانب سے اس قانون کو سراہا گیا، کیونکہ اسپیشلی جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، بزرگ افراد ہیں، ان کی آمدنی کم ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں مہنگی ادویات۔ بہرحال یہاں پر تو میڈیکیئر اور انشورنس اس حوالے سے بہرحال قوانین موجود ہیں، لیکن ادویات کی قیمتیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس طرف سوچا جائے، جس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عوام کی امیدوں پر اس حوالے سے پورا اترنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ صحیح، یہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے ان کے لیے۔ اچھا ایک اور چیز، جب اس طرح کا کوئی آرڈر آتا ہے تو ہمارے یہاں پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ادویات جو ہے وہ مارکیٹ سے ان کی شارٹیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر کیا کوئی اس طرح کا امکان ہے کہ دوائیں مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں؟ جی بالکل، اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ بہت سی جو ہے کمپنیز ہیں، وہ اگر انہیں قیمتیں کنٹرول کرنے پر کہا جائے گا تو وہ ادویات میں کی شارٹیج کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے پھر یہ بھی کہا گیا کہ متبادل کا انتظام موجود ہے، اس کے لیے متبادل کا انتظام کیا جائے گا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ موقف واضح ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس حوالے سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اوکے، یہ تو بڑا اس کا مطلب ہے ان کا سخت موقف ہے اس پر۔ تو ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس حکم نامے پر عمل درآمد کے لیے کوئی خاص اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی، ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے میڈی کیئر کے ذریعے قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے ایک نظام ترتیب دینے کا ارادہ کیا گیا تھا، اور اس میں بین الاقوامی قیمتوں کا موازنہ کر کے، اور یہ کہ شفافیت بڑھانے، ریبیٹس کم کرنے اور انٹرنیشنل امپورٹس کی اجازت جیسے اقدامات بھی زیر غور تھے۔ اب ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے امریکہ کی عوام کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑا ریلیف سامنے آیا ہے، اور انہوں نے جو ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ سائن کیا ہے، جس کے تحت دواؤں کی قیمتوں میں 50 سے 80% کمی متوقع ہے۔ تو کیا کوئی تفصیل بتا سکتے ہیں اس کی آپ؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2020 میں ایگزیکٹو آرڈر پہ سگنیچرز یعنی دستخط کیے تھے، جس کا مقصد تھا کہ امریکہ میں دواؤں کی قیمتوں جو ان میں نمایاں کمی لائی جائے، کیونکہ دیگر ترقی یافتہ ممالک کی نسبت امریکہ میں ادویات کی قیمتیں بہت، اور اس حوالے سے موسٹ فیورڈ نیشن پالیسی کو متعارف کرایا گیا، اور اس میں فارماسیوٹیکلز کمپنیز کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا کہ وہ قیمتوں میں نمایاں کمی لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹر فار میڈیکیئر میڈیکیڈ
سروسز کو بھی اس میں ہدایت جاری کی گئی کہ وہ اس حوالے سے پائلٹ پروگرامز یا نئے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ لاگو کریں۔ صحیح۔ اچھا صدام یہ بتائیے گا کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اس قانون کو کیا عدالت میں چیلنج کر سکتی ہیں، کیونکہ ٹرمپ کے بہت سارے ایسے آرڈرز ہیں جن کو عدالت میں چیلنج کیا گیا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ عدالتیں روک بھی رہی ہیں۔ جی بالکل، بہت سی دواساز کمپنیوں نے اس قانون کو چیلنج کر دیا، عدالت میں چلے گئے وہ، اور ان کا کہنا تھا، جو ان کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ اسے کانگریس سے منظور نہیں کروایا گیا ہے۔ اوکے، اچھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے عوام کا تو بڑا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ امریکہ کے جو عوام ہیں ان کا ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ان کے لیے ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے، اور جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ امریکہ میں ادویات جو ہے وہ دیگر ممالک کے مقابلے میں کئی گنا مہنگی ہیں، تو عوام کیا کہتے ہیں؟ امریکی عوام کی جانب سے اس قانون کو سراہا گیا، کیونکہ اسپیشلی جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، بزرگ افراد ہیں، ان کی آمدنی کم ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں مہنگی ادویات۔ بہرحال یہاں پر تو میڈیکیئر اور انشورنس اس حوالے سے بہرحال قوانین موجود ہیں، لیکن ادویات کی قیمتیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس طرف سوچا جائے، جس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عوام کی امیدوں پر اس حوالے سے پورا اترنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ صحیح، یہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے ان کے لیے۔ اچھا ایک اور چیز، جب اس طرح کا کوئی آرڈر آتا ہے تو ہمارے یہاں پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ادویات جو ہے وہ مارکیٹ سے ان کی شارٹیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر کیا کوئی اس طرح کا امکان ہے کہ دوائیں مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں؟ جی بالکل، اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ بہت سی جو ہے کمپنیز ہیں وہ اگر انہیں قیمتیں کنٹرول کرنے پر کہا جائے گا تو وہ ادویات میں کی شارٹیج کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے پھر یہ بھی کہا گیا کہ متبادل کا انتظام موجود ہے، اس کے لیے متبادل کا انتظام کیا جائے گا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ موقف واضح ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس حوالے سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اوکے، یہ تو بڑا اس کا مطلب ہے ان کا سخت موقف ہے اس پر۔ تو ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس حکم نامے پر عمل درآمد کے لیے کوئی خاص اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی، ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے میڈی کیئر کے ذریعے قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے ایک نظام ترتیب دینے کا ارادہ کیا گیا تھا، اور اس میں بین الاقوامی قیمتوں کا موازنہ کر کے اور یہ کہ شفافیت بڑھانے، ریبیٹس کم کرنے اور انٹرنیشنل امپورٹس کی اجازت جیسے اقدامات بھی زیر غور تھے۔ اب ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے امریکہ کی عوام کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑا ریلیف سامنے آیا ہے، اور انہوں نے جو ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ سائن کیا ہے جس کے تحت دواؤں کی قیمتوں میں 50 سے 80% کمی متوقع ہے۔ تو کیا کوئی تفصیل بتا سکتے ہیں اس کی آپ؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2020 میں ایگزیکٹو آرڈر پہ سگنیچرز یعنی دستخط کیے تھے، جس کا مقصد تھا کہ امریکہ میں دواؤں کی قیمتوں جو میں نمایاں کمی لائی جائے، کیونکہ دیگر ترقی یافتہ ممالک کی نسبت امریکہ میں ادویات کی قیمتیں بہت، اور اس حوالے سے موسٹ فیورڈ نیشن پالیسی کو متعارف کرایا گیا، اور اس میں فارماسیوٹیکلز کمپنیز کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا کہ وہ قیمتوں میں نمایاں کمی لائیں۔